اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، میں آج اس میں سے کچھ کتابیں یقینی یا ثابت ہیں کہ انہی سے متعلق کتاب ہو تو معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کس قدر مؤثر ہونے چاہیے اور اس میں علم کے کتنے ابواب ہونے چاہیے. اس سے ہمیں صرف دعا یا کتاب کے حروف و جملات کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان جملوں میں جو پیغام موجود ہے ان پیغامات کی طرف متوجہ ہوں. 1400 برس پہلے وہ کلمات کہے گئے ہیں، مگر چونکہ معصوم کے کلمات ہیں وہ جس زمانے میں پڑھے جائیں گے لگے گا کہ وہ آج ہی کا پیغام ہے اور اس قدر مفید ہوگا کہ ہر آدمی اگر اس فائدے کو سمجھ لے تو اپنانے کی صحیح اور کوشش کرے گا. صحیفہ سجادیہ یہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے دعاؤں کے مجموعے کا نام ہے، اور ہمارے یہاں یہ ثابت اور مسلمہ ہے کہ یہ دعائیں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم فرمائی ہوئی ہیں ساری کی ساری. چونکہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تھے اور جن حالات کا سامنا کر رہے تھے، اس زمانے میں ان حالات میں لوگوں کے سامنے آ کر کے کسی بات کا کہنا ذرا دشوار بھی تھا، مشکل تھا، حالات نہیں تھے. اس لیے ہمارے چوتھے امام نے اپنا رخ اللہ کی بارگاہ میں کیا اور کلمات جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا لب و لہجہ دعا کا، آپ نے دعا کے لب و لہجے میں پیغامات کو پہنچائے ہیں کہ ان دعائیہ کلمات میں یقیناً بہت سارے پیغامات موجود ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے. صحیفہ سجادیہ میں ترتیب سے اگر دعاؤں کو پڑھیے گا تو اب تک میں نے تقریباً 14 دعائیں پڑھی اور اس کے ضمن میں اپنی معلومات اور اپنے مطالعات اور اس کی جتنی توضیح و تشریح مجھ سے ممکن تھی وہ میں نے آپ کے حوالے کی. اور آج ایک طویل وقفے کے بعد صحیفہ سجادیہ میں موجود 15ویں دعا لے کر کے حاضر ہوں. یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے کئی اعتبار سے. یہ دعا امام نے تعلیم فرمائی ہے اس وقت کے لیے جب انسان کسی بیماری سے دوچار ہو جائے. ظاہر ہے جب انسان کسی بیماری سے دوچار ہوتا ہے تو ایسے موقع پر وہ اپنے معبود سے، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے لو لگاتا ہے اور وہ اس بیماری سے اور اس مشکل سے چھٹکارا چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اسے اس بیماری سے محفوظ رکھے، بچا لے اور چھٹکارا دلائے. اس کے کئی رخ ہیں اور اس رخ کے اعتبار سے امام نے دعائے کلمات کہیں. میں انشاءاللہ بھی دعا کی کلمات کو پڑھوں گا اور اس ضمن میں توضیح و تشریح بھی کروں گا، مگر مقدمے کے طور پر ضروری ہے کہنا کہ سلامتی، صحت اور بیماری دو انسان کی زندگی کے الگ الگ حالات ہیں. انسان صحت و سلامتی کے ساتھ میں ہے، یہ ایک دور ہے، ایک زمانہ ہے جس میں انسان صحت و سلامتی کے ساتھ میں ہے. ظاہر جب صحت و سلامتی کے ساتھ میں رہتا ہے تو اس کی قدر و قیمت محسوس نہیں ہوتی ہے کہ صحت اور سلامتی کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اور مجھے اس کا
کتنا شکر گزار ہونا چاہیے جب اسی جسم میں کسی بیماری کا انکشاف ہوتا ہے، انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور جیسے صحت و سلامتی کے دور میں اس کا جسم کام کر رہا تھا اب نہیں کر رہا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ سلامتی اور صحت کس قدر عظیم چیز ہے، اور انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتا ہے کہ وہ اللہ اسے پھر دوبارہ صحت و سلامتی عنایت کرے۔ اگر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے ماننے والا ہے، تو اللہ سے دعا کرے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً بس خصوصیت سے وہ دوا علاج کی طرف جائے گا۔ مذہب بھی دوا علاج کو کہتا ہے، لیکن دوا علاج کا یقیناً مقدمہ ہے کہ اپنے رب سے پہلے رابطہ رکھے، اور ہر دوا کے ساتھ یہی جملے رہیں کہ هو الشافی وهو الکافی، شفا دینے والا تو بس وہی ہے۔ اس دوا میں بھی شفا ہے، تو اس شفا کو اللہ نے پیدا کی ہے، اور کوئی چیز کافی ہو سکتی ہے نجات دینے کے لیے تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے دوا ضرور استعمال کیا جائے، حکم ہے دین اور شریعت کے معبود کا کہ دوا استعمال کرے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ اس دوا میں جو بھی شفا پائی جاتی ہے اس اثر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہی شفا دیتا ہے، اور اسی کی ذات کافی ہے، کفایت کرتی ہے۔ صحت و سلامتی کے لیے اس دور میں جو سائنس کا زمانہ ہے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، جہالت اس قدر نہیں ہے جو صدیوں پہلے جتنی جہالت تھی۔ بہرحال افراد علم کی طرف بڑھے ہیں اور علم حاصل کیا ہے۔ دیکھیں، علم ایک وہ ہوتا ہے کہ کتاب کا عالم، اور ہو سکتا ہے کہ عملی اعتبار سے وہ اپنے علم سے استفادہ نہ کرتا ہو، فائدہ نہ اٹھاتا ہو، تو وہ بھی ایک طریقے سے جہالت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ صحت اور سلامتی کا بہت سارا دار و مدار پاکیزگی پہ ہے، صفائی پہ ہے، صاف ستھرے رہنے میں ہے۔ آج کا علم بھی کہہ رہا ہے، آج کا رکھ رکھاؤ بھی کہتا ہے، ہر والدین جو بچے کو پالتے ہیں وہ بھی اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، خیال رکھتے ہیں اسے صاف ستھرا رکھا جائے۔ اسی طریقے سے اگر اسکول میں جانے لگتا ہے بچہ، تو گھر سے صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ منہ دھلا کر کے، اور خود اسکول میں بھی اسے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح سے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ صفائی اور پاکیزگی انسان کی صحت اور سلامتی کی ضمانتوں میں سے ایک ضمانت بھی ہے۔ اگر ہم اپنے دین کو یعنی مذہب کی طرف جایا جائے تو خصوصیت کے ساتھ دین اسلام نے کس قدر صفائی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور کتنی تاکید کی ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، ہم اللہ کی ذات کو مان رہے ہیں، اس پر ایمان رکھ رہے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کو مان رہے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کتاب خدا کو دیکھا جائے تو وہ کس قدر تاکید کرتا ہے صفائی ستھرائی کی طرف، ابھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور جن انبیاء کو بھیجا ہے ان نبیوں نے اپنے قوم میں آنے کے بعد اپنے امت میں صفائی ستھرائی کی کتنی تاکید کی ہے۔ دین اسلام کو خالی اللہ کے مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ دہراؤں کہ اللہ کو ماننا ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا ایمان اور عظیم ایمان ہوا کہ اللہ کی مانی جائے، اللہ کی ذات کو مانا جائے۔ اس سے عظیم ایمان یہ ہے کہ اللہ کی بات کو مانا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ النظافت من الایمان، پاکیزگی، طہارت
صفائی ستھرائی یہ خود ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ہم نے جس کو مانا ہے اگر ہم اس کی نہیں مان رہے تو کیسا ایمان اور کیسا ماننا، کیسی محبت، کیسا لگاؤ؟ نہیں، حقیقی معنوں میں ماننا اور یہ ہوگا کہ جس کو ہم مان رہے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ ہم اس کی بھی تسلیم کریں، اس کو بھی ہم مانیں۔ لہذا مذہب نے یہ بات کہی کہ النظافت من الایمان، صفائی ستھرائی، پاکیزگی اور طہارت، صاف ستھرے رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ دین اسلام صفائی کے سلسلے میں اور پاکیزگی کے سلسلے میں کپڑے کے انتخاب پر بھی تاکید کی ہے کہ انسان کپڑے پہنے تو اس میں کسی رنگ کو منع نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں رنگ کے کپڑے کو نہیں پہننا چاہیے، بلکہ یہ بات ضرور کہی ہے کہ سب سے اچھا رنگ جو ہے سفید ہے، سفید کپڑے پہنے۔ کیوں اچھا رنگ ہے؟ لیکن سفید وہ رنگ ہے جس پر ہلکا پھلکا بھی کوئی گرد و غبار آ جائے تو دھبے کی شکل میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا کلر ہو تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دھبا بہت شدید بھی ہو اور وہ دکھائی نہ دے۔ یعنی رنگ دوسرے رنگ ہوتے ہیں وہ گندگیوں کو چھپا لیتے ہیں، لیکن سفیدی وہ ہے جو گندگیوں کو نمایاں کر دیتی، بتا دیتی کہ اس طرح کی گندگی ہے۔ اور انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جو چیز داغ و دھبا دکھائی دیتا ہے کپڑے پر وہ پھر اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اس داغ دھبے کو ہٹا لیا جائے، ختم کر دیا جائے، تب جو ہے پہنا جائے۔ اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ بہترین رنگ جو ہے لباس کا وہ سفید ہے۔ سفید پہنے گا تو ایک مرتبہ دو مرتبہ پہننے کے بعد تھوڑی بہت بھی اس میں گندگی آ جائے گی تو نمایاں ہوتی ہے، اور نمایاں ہونے کی بنیاد پر اندر سے فطرت چیخ کر کے کہے گی کہ اس دھبے کو دور کر لیا جائے۔ گویا کہ دور کرنے کا مطلب اپنے کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام نے کھانے پینے کے سلسلے میں بھی بے انتہا تاکید کی ہے۔ بلکہ اس کے پہلے ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ انسان کے صحت و سلامتی چونکہ پاکیزگی، طہارت، صفائی و ستھرائی سے وابستہ ہے، اور انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل سے ہے۔ انسان جتنا عقل مند ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ مالی اعتبار سے کمی اور زیادتی یہ تو دنیاوی اعتبار سے جو آدمی غریب کہہ دے یا امیر کہہ دے، اور غریب کہہ کر کے جو ہے ممکن ہے اس کا احترام نہ کرے، اور امیر سمجھ کر کے یا امیر مان کر کے اس کا احترام کر رہا ہے۔ سچائی میں اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی امیر کا احترام کر رہا ہے تو اس فرد کا احترام نہیں کر رہا، اس کی دولت کا احترام کر رہا، اور اگر کسی غریب کی عزت نہیں کر رہا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کی بے دولتی کو کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ لیکن کسی فرد کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ صاحب یہ فلاں پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ وہ ہیں جن کی اتنی شہرت ہے، جو عقل مند ہے، تو آدمی پھر اس کے لباس کی طرف یا اس کے مکان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کے وہ عقل، اس کے فکر، اس کی دانشوری کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی قدر و قیمت اور دولت جو اس کے عقل ہے۔ اور سلسلے میں ایک حدیث ہے ہمارے سامنے، یہ کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم۔ اگر کسی دیکھا جائے تو ایک عقل سلیم بھی جسم سلیم میں ہوتی ہے، سالم عقل سالم جسم میں ہوتی ہے۔ یعنی سالم جسم محفوظ جسم، محفوظ جسم یعنی بیماریوں سے دور، اور بیماریوں سے دور جسم کا مطلب یعنی وہی جسم زیادہ تر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جسے کثافتوں سے، گندگیوں سے محفوظ رکھا جائے تو بیماریاں بھی اس سے دور رہا کرتی ہیں۔ جتنا ہم جسم کو سلامتی عطا کریں گے اتنی ہی عقل کو بھی سلامتی حاصل ہوگی۔ اس لیے اسلام نے تاکید کی ہے اس بات کی کہ انسان طہارت،
نظافت پاکیزگی کا دھیان دیں، تاکہ جسم سالم رہے، اور جسم سالم رہے گا تو اس سالم جسم میں عقل بھی سالم رہے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی طرف بھی بلاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا معبود، میں تمہارا خالق ہوں، اور معبود کا حق ہے بندوں پر، خالق کا حق ہے اپنی مخلوق پر، اور وہ بندے اور مخلوق اگر اللہ کے شکرانے کے لیے اس کے بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو اس معبود نے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ مومنو اگر تم نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو پہلے ہاتھ منہ دھلو، یعنی پہلے طہارت کا حکم دیا ہے، طہارت جسم کا حکم دیا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کی گندگی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے ہے، یعنی اپنی بارگاہ میں بلانے سے پہلے بھی طہارت کا حکم دیتا ہے، اور طہارت جسمانی سے یعنی طہارت ظاہری سے طہارت باطنی بھی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا جسم طاہر رہے گا تو اس طاہر و پاکیزہ جسم میں حقیقی وجود جو روح کا ہے وہ روح بھی پاک و پاکیزہ رہے گی۔ اس لیے اپنی بارگاہ میں بلانے سے پہلے طہارت کا حکم دیتا پروردگار عالم۔ اور خالی یہی نہیں کہ اپنے جسم کو پاک، بلکہ اس جسم کو اگر آپ نے مزین کیا ہے لباس سے، اچھے لباس پہنے ہیں یا لباس بھائی ہوتے ہی انسان لباس پہنتا ہے خالی چھپانے کے لیے جسم کو نہیں، بلکہ اپنے جسم کی زینت کے لیے بھی لباس کو پہنتا ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم مسجد میں آنے لگو تو جیسا جو کچھ پہنے ہو ویسے ہی پہنے نہ چلے آؤ، جو پہنے تھے کام کر رہے تو وہ پہنے چلے آ رہے نہیں، بلکہ حکم دیا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر وقت جب مسجد میں آؤ، جماعت میں آؤ، مسجد میں آؤ تو اچھے لباس پہن کر کے آؤ، مزین ہو کر کے، یعنی اگر پرانا گندا لباس پہنے ہوئے ہے، داغ دھبے ہوں، اس کو تبدیل کرو، اچھا دیدہ زیب، کہ دوسرا دیکھ کر کے بھی اس کو اچھا لگے، اور خود آپ کے جسم پر بھی وہ جسم اچھا رہے، اپنے کو مزین کر کے، یعنی کہ ہم اپنے سجا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ یہ سب طہارت کی اور پاکیزگی کی راہیں ہیں کہ اس طریقے سے انسان جو ہے اپنے کو صاف ستھرا رکھ سکتا ہے۔ جب صاف ستھرا رہے گا تو یقیناً اس کا جسم بھی بیماریوں سے دور رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے کھانے پینے کے سلسلے میں تاکید کی ہے کہ جب تم کھاؤ پیو تو مثلاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس میں غور کریں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے ماننے والو، اے ایمان رکھنے والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے اس میں سے طیبات کا استعمال کرو۔ اب طیبات اس کا ہم لفظی اعتبار سے ترجمہ کریں تو لفظی اعتبار سے ترجمہ تو یہ ہوگا جو اس میں صاف ستھرا ہو، یعنی اس کا مطلب کہ ایک سامنے کی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی پھل لے کر کے آئے ہیں، آپ کوئی اناج و غلہ لے کر کے آئے ہیں، کوئی سبزی لے کر کے آئے ہیں تو اس کو پہلے صاف ستھرا کر لیں، اس کو پاک و پاکیزہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی جراثیم وغیرہ موجود ہوں، اس سے اپنے کو محفوظ رکھیں، آپ کا جسم سے سارے پاک و پاکیزہ۔ ایک سامنے کی بات، دوسرے یہ کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جتنا بھی رزق ہم نے دیا ہے استعمال کرنے کے لیے ہم نے دیا ہے، جس کے کھانے کی ہم نے اجازت دی ہے، اس میں سے طیبات استعمال کرو۔ اچھا طیبات کا مطلب فکری اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے ایک یہ ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے جسم کے لیے مناسب ہیں، ان کو، ہر غذا ہر جسم کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اور جو بھی مناسب ہے اس کی ہر مقدار مناسب نہیں ہوتی۔
بلکہ اس کی بھی ایک مقدار ہونی چاہیے کہ جتنا جسم کے لیے مناسب ہو. اگر ہم جسم میں جتنا جسم کی ضرورت ہو اس سے زیادہ کھا لیں تب بھی یقیناً جسم مریض ہو جائے گا، بیماری آئے گی. اس سے بہت زیادہ کم کھائیں وہ بھی بیماری کا سبب بن سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جسم میں کسی چیز سے الرجی ہو. ہم یقیناً وہ کھانا ہمارے لیے حلال تھا لیکن ہمارا جسم مثلا اس کو قبول نہیں کرتا ہے، نہیں وہ طیبات میں سے پھر ہمارے لیے نہیں ہے. اس لیے اللہ حکم دیتا ہے، یہ سلامتی کے اور صحت کے لیے تاکید ہے کہ کلوا من الطیبات، جو تمہارے جسم کو جو مناسب ہو اور سوٹ کرتا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنا مناسب ہو اس قدر اس مقدار سے کھانا چاہیے. کبھی کبھی انسان کو چیز اچھی لگ جاتی ہے، وہ بھوک سے زیادہ کھا لیتا ہے، وہ بیماری کا سبب بنے گا، لیکن بیمار ہوگا. بلکہ دین کسی چیز کا خرچ کرنا، مثلا مہمان کے لیے ایک مقدار کافی تھی کہ پکا لیا جائے تو اتنے میں، اور ہم نے جو ہے اس کے 4 گنا بنا لیا، ضائع ہوگا، اسراف ہے. جتنی ضرورت اس سے زیادہ کا. ایسے ہی کھانے میں بھی اگر جتنی جسم کی ضرورت ہے اگر انسان اس سے زیادہ کھا لے تو جتنا زیادہ کھا رہا وہ بھی اسراف ہے. حقیقی معنی میں وہ اسراف ہے. اس سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے ہے. جیسے انسان ایک چیز نہیں استعمال کرتا ہے تو پھینک دیتا ہے مثلا، ایسے ہی بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھا لینا بھی اندر پھینکنے ہی کے برابر ہے. اور پھینکی ہوئی چیز کے اثرات جو ہیں منفی ہوتے ہیں. اگر آپ نے باہر پھینکا ایسے کھلا ہو تو اس کے بھی منفی اثرات ہو گئے. ایسے اگر اپنے اندر پھینک لیا ہے تو وہ بھی یقیناً منفی اثرات رکھیں گے. تو اللہ کا حکم ہے، حکم دیا ہے صفائی ستھرائی کا، صحت و سلامتی کا، کہ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے جسم کو صحیح سالم رکھیں گے تو عقل و شعور بھی ہمارا صحیح اور سالم رہے گا. حکم ہوتا ہے کہ کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے جو اس میں مناسب ہو وہ تمہیں کھانا چاہیے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر خدا کرنا چاہیے. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اسے مانتے ہو، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیزیں عنایت کی جسم کی سلامتی کے لیے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اور پھر فرمایا کہ دیکھو ان چیزوں کو تو استعمال ہی نہیں کرنا ہے. اگر جو ہے کوئی مردار ہے، مردار جسم ہے، اس کو اس کے گوشت کو لے کر کھانا شروع کر دو، نہیں اس میں تمہاری صحت نہیں ہے، تم بیمار پڑ جاؤ گے، تمہارے جسم کے لیے سالم نہیں ہے. بلکہ یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ مردہ خالی یہ نہیں کہ جو طبعی موت مر جائے اسی ہی کو مردہ کہا جائے، بلکہ مردہ وہ بھی ہے جس کو یوں ہی اللہ کا نام لیے بغیر اس کو ذبح کر دیا جائے، جس کو اردو محاورے میں کہا جاتا ہے جھٹکے کا. بس یوں ہی جانور تھا، اس کو یوں ہی چھری مار کر کے جو ہے آپ نے قتل کر دیا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ بھی مردہ کہا جائے گا. اور اس کا گوشت بھی حرام ہے، اور حرام اس لیے ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارا جسم جو ہے نادرست رہے، اس کو صحیح اور سالم ہونا چاہیے. اس میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا نام بھی حیات دیتا ہے. اللہ کے نام میں حیات ہے، زندگی بخش ہے، کہ اگر اس کا نام نہ لیا جائے تو وہ کھانے کی چیز ہے، آدمی کھا سکتا ہے، مگر وہ حیات بخش نہیں ہے، تو تمہاری زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اور خود اسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ بھی مر ہی گیا. نام کے بغیر ذبح کیا جائے، جھٹکے سے اسے کہیں ختم کر دیا جائے، تب بھی مردہ ہو گیا ہے. نام لے کر کے ذبح کیا گیا تب بھی اب وہ مردہ ہو گیا ہے، مر گیا ہے. لیکن جس کو نام سے ذبح کیا گیا اس میں اللہ نے اثر حیات پیدا کر دیا،
اثر صحت پیدا کر دی ہے، اور جس کو نام کے بغیر ذبح کیا گیا اس کو حرام قرار دے کر کے بتانا چاہتا ہے کہ اب یہ حیات بخش نہیں ہے بلکہ تمہارے جسم کے لیے خطرہ۔ ایک ہی خطرہ وہ ہوتا ہے کہ فوراً اس کا اثر ظاہر اور آدمی بیمار پڑ جائے اور مر جائے، اور ایک یہ کہ نہیں، اس کے اثرات دھیرے دھیرے جو ہیں ظاہر ہوتے ہیں، اور ذرا دیر میں اس کا نتیجہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے بھی بچا کے رکھنا چاہتا ہے جن کے اثرات فوراً نہیں دیر میں ظاہر ہونے والے ہیں، ان سے بھی بچا کے رکھنا چاہتا ہے کہ حرم علیکم المیتۃ، مردار تمہارے اوپر حرام کیے ہیں، خون کو، اسی جانور کے جسم سے خون نکلتا ہے خالی خون کا استعمال بھی یہ بھی حرام قرار دیا ہے، خنزیر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک اعتبار سے سوچیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں حرام چیزوں کی تو فہرست بیان کر دی ہے، لیکن جائز چیزوں کی فہرست عام طور سے نہیں ہے۔ کا مطلب یہ کہ جب ہم نے حرام چیز کو جان لیا ہے، بچنے والی چیزوں کو جان لیا ہے، تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہیں، وہ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اتنے ہی جتنا ہمارے لیے وہ مفید ہو سکے۔ اور کچھ چیزیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے تو، مگر وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے، جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا استعمال بھی حرام ہوگا، اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور واقعاً اسی دعا کے سلسلے میں انشاءاللہ ممکن کسی دن میں اس کو عنوان بھی قرار دوں کہ کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی طرف ہمارا خیال ہونا چاہیے۔ تو یہ دین اسلام کی یہ تاکیدات ہیں۔ اسی میں سے اگر ہم، چونکہ اسلام کے ماننے والے بہت سارے فرقوں میں بھی تقسیم ہو گئے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ، یا ہیں مسلمان ہی مگر فرقے کے اعتبار سے ان کا الگ فرقہ ہے، ان کا الگ فرقہ، ان کا الگ فرقہ ہے، اور الگ الگ کہے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ حنفی ہے، وہ مالکی ہے، وہ فلاں اشعری ہے، وہ فلاں مثلاً معتزلی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ایک شیعہ جعفری ہے۔ اگر ہم شیعہ جعفری کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ذکر جعفری شیعہ میں جو تذکرہ ہوتا ہے وہ کربلا کا ہوتا ہے، اور کربلا کے ذکر میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا ذکر ہوتا ہے۔ شیعہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اسے تسکین اور سکون نہیں ہوتا ہے جب تک ذکر سید الشہداء نہ کر لے، مگر اسی ذکر میں ایک ذکر پایا جاتا ہے جاننے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد وہ ظالمین کو کیا نصیحت نہیں کی تھی کہ تم لوگ ایسے کیوں ہو؟ امام نکلے ہی تھے امر بالمعروف کرنے کے لیے۔ جب مدینے سے کربلا کی طرف چلے ہیں تو آپ نے جو تقریر فرمائی ہے وہ اس تقریر کا حصہ ہے، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اچھائیاں بتانے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کیا امام حسین نے کربلا میں اصلاحی کلمات نہیں کہے؟ یقیناً کہے، اور آخری سانس تک کہتے رہے اور متوجہ کرتے رہے، لیکن امام حسین جیسی ذات ان حالات میں بھی ان لوگوں کو سچائیاں بتا رہی ہیں، اچھائیاں بتا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بدل نہیں رہے ہیں، تو اس کا ایک سبب امام نے فرمایا ہے کہ آخر کیا سبب ہے کہ میں حسین، میں فرزند رسول لوگوں کو اچھائی بتا رہا ہوں مگر ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے، اور اس اثر نہ ہونے کے سبب کو جو بیان کیا ہے وہ کلمات موجود ہیں کہ ملیت بطونہم من الحرام،
چونکہ ان کے پیٹ میں مال حرام تھے، اس مال حرام کا اثر یہ ہے کہ اچھائیاں ان کی روح قبول نہیں کر رہی ہے۔ انکار نہیں کرتے کہ اچھائی نہیں ہے، مگر عملی طور پر اپنی زندگی میں لا نہیں رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو مال حرام کا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اپنے وجود کے اعتبار سے حلال ہے، مگر کسی کی ملکیت ہونے کی وجہ سے وہ مربوط اس بات سے ہے کہ اس کی اجازت لی جائے۔ اگر بغیر اجازت کے ہم استعمال کریں گے تو وہ چیز حرام ہوگی۔ ایک غذا ہے اور پاک چیزوں سے بنی ہوئی ہے، اس کا استعمال حلال ہے، مگر وہ اس کا مالک کوئی اور ہے، میں جان رہا ہوں اس کا مالک کوئی اور ہے، اور اس کو بتائے بغیر میں ہی ہوں چوری کر کے استعمال کر لوں تو کیا وہ میرے لیے جائز ہوگا؟ نہیں، جائز نہیں ہوگا، وہ حرام ہے۔ تو ایسی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا کہ کن کن غذاؤں کے کس طرح کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان صرف پیٹ بھرنا نہ جانے، بلکہ کس چیز سے پیٹ کو بھر رہا ہے اس کو بھی جانے۔ انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ دیکھیے، حیوان اگر اس کو بھوک لگی تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے اس کے کھانے کی چیز مل جائے، اور جہاں سے وہ مل جائے گی وہ اس کو کھا لے گا تاکہ اس کے پیٹ بھر جائے۔ ایک جانور، ایک چوپایا اگر اس کو کھول دیا گیا، کسی کے کھیت میں جا کر کے کھیت کھا رہا ہے، کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی اس کو موقع مل گیا اور لے کر اس نے کھا لیا، اس لیے کہ اس کے پیٹ کی طلب ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ جانا چاہیے، وہ حرام اور حلال نہیں جانتا ہے اور وہ اس کو استعمال کر لیتا، وہ اتنا ہی جانتا ہے، اس کے اندر سے صدا اور آواز یہی ہوتی ہے کہ پیٹ طلب کر رہا ہے اور مطلوب چیز ملنی چاہیے، کہیں سے مل جائے، وہ حساب کتاب کرنے کے لیے نہیں جائے گا یہ کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے، یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، یہ کچھ نہیں، بس پیٹ بھرنے والی چیز کا استعمال کر لے گا۔ اگر ایسا ہی انسان بھی کرنے لگے تو پھر دو نام الگ الگ کیوں دیے گئے؟ کیوں دو نام الگ الگ دیے جائیں گے؟ یہ انسان اور یہ حیوان ہے، عملاً تو دونوں میں فرق نہیں ہے، وہ بھی پیٹ بھرنا جانتا ہے، بس یہ بھی پیٹ بھرنا جانتا ہے۔ مثلاً بہت جزیات ہیں عزیزو، غور کیجیے گا، میں کمائی کر رہا ہوں، مگر کمانے کے لیے مجھے اسلام نے کچھ اصول بنائے ہیں کہ بھائی آپ کی تجارت میں اس چیز کی تجارت کر سکتے ہیں، فلاں چیز کی تجارت نہیں کر سکتے ہیں، اگر فلاں چیز سے آپ نے کمائی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ جو چیز اصلاً حلال ہی نہیں ہے، اس حرام چیزوں کو لا کر کے آپ بیچنا شروع کر دیں تو آپ کہیں میں تو کھاتا نہیں ہوں، لیکن جو لوگ کھاتے ہیں میں ان کو بیچ دیتا ہوں، اس کا جو عوض مل رہا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے۔ آپ کو منع کیا گیا کہ حرام چیزیں بیچ بھی نہیں سکتے ہیں اور آپ کو نہیں بیچنا چاہیے۔ خصوصیت سے ہیں اس میں فقہی اعتبار سے تھوڑے سے مسائل کہ کس قدر اور کس حد تک کے حرام، کس کے لیے حرام، لیکن کم سے کم دو چیزوں کے لیے تو مسلمہ مذہب میں خنزیر اور شراب یہ ایسا حرام ہے کہ کسی کے لیے آپ اس کی تجارت نہیں بنا سکتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں بھائی میں کوئی پیتا نہیں ہوں، میں کوئی کھاتا نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کی دکان کھول رکھی ہے اور اسی سے میری کمائی ہوتی ہے، وہ حرام ہے۔ آدمی کہ بھائی پیٹ بھرنا، میں محنت کر رہا ہوں، محنت کر کے مل رہی ہے، تو بالکل حیوان والا مسئلہ ہو گیا کہ اس کے پیٹ کی ضرورت ہے تو جہاں سے ملے جیسے ملے اس کو مل جانا چاہیے، ویسے انسان کرنے لگے تو فرق کیا ہوا دونوں میں؟ فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ اپنے کو دیکھنا چاہیے، نہیں میں جس کو مانتا ہوں، جس پر میرا ایمان ہے، اس معبود نے، اس رب نے میری سلامتی کے لیے، جو سلامتی دنیا اور آخرت دونوں سے مربوط ہے، اس نے کیا اور کس طرح کے کھانے کو کہا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے۔ اس لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سبب بیان کیا کہ آخر ان پر اچھائیاں اثر انداز کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ حرام کھانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دین نے، مذہب نے ہمیں کچھ اور بھی چیزیں بتائی ہیں، بیان کی ہیں عمل کی شکل میں، اس طریقے سے یہ عمل کیا جائے
وہ ہماری صحت و سلامتی کا دار و مدار اس پر بہت حد تک موقوف ہے۔ مثلا روزے رکھنا، کون سائنسی اعتبار سے نہیں جانتا کہ روزوں کے بہت سارے فوائد ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خالی بھوکے نہیں رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے جسم کی سلامتی کو چاہتا ہے، اس کی صحت کی برقراری کو چاہتا ہے۔ ایسے ہی تو بہت ساری عبادات کے جو شکل و صورت ہے، وہ شکل و صورت کے عمل کے نتائج میں بھی دیکھا جائے تو سلامتی جسم کے اس میں بہت موقوف ہیں۔ نماز کے جتنے ارکان ہیں جو کیے جاتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ انسان کے جسم کو صحیح و سالم رکھنے میں بہت مفید ہیں۔ تو احکام بھی بے انتہا ایسے ہیں جو صحت و سلامتی جسم کے لیے مفید ہیں، اور اس کا تعلق صحت کے لیے سے ہے اور سلامتی سے ہے۔ اس لیے حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا ہے روزہ رکھنا۔ خالی یہ نہیں کہ کسی تکلیف سے گزارنا ہے، بلکہ نہیں، اس تکلیف کا ایک نتیجہ تمہارے صحت جسم سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس کا خیال کیا جانا چاہیے، واجب قرار دیں انشاءاللہ۔ واجب قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ واجب اسی وقت جب انسان کے بس میں ہو، اگر بس میں نہ ہو، اس کے جسم اتنا کمزور کہ نہیں کر سکتا تو نہیں، حکم نہیں ہے، ضرورت نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، وہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے یا 8 گھنٹے جو ہے پانی کے بغیر یا کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، قطعاً ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے، اس کا اندر سے اس کا ضمیر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک اس پر واجب نہیں۔ جب اس کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ نہیں اب وہ کر سکتا ہے تو اس کی قضا کرنی چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے گا۔ اور مثلا ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں کہ جس میں نفع نقصان دونوں ہوں، تو قرآن نے ہمیں اس کے بھی علم حاصل کرنے کے لیے بات کہی کہ ٹھیک ہے، ایک چیز کے استعمال کرنے میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، یعنی اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز زیادہ ہے۔ جب چیز زیادہ ہو اس کا خیال کریں، جیسے مثلا قرآن کی آیت میں ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کہ شراب کے بارے میں پوچھنے لگے، یعنی یہ گناہ ہے، ان سے کہہ دو جو لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، یقیناً فوائد بتاتے ہیں کہ اس کے فوائد ہیں، ان کا نہیں بھائی، یہ قرآن نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ منافع للناس و اثمها اکبر، اس میں فائدے تو پائے جاتے ہیں مگر اس میں خرابی زیادہ ہے، لہٰذا اس خرابی زیادہ ہونے کی بنیاد پر یہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، جس قدر اس میں خرابی ہے اسی خرابی کے اعتبار سے وہ بڑا گناہ بھی ہے، لہٰذا خالی تھوڑے بہت فائدے کی بنیاد پر ہم اس کا استعمال کر کے بڑی خرابیوں میں اپنے کو ڈھکیل نہیں سکتے ہیں، اپنی صحت اور سلامتی کا خیال کرنا اور رکھنا چاہیے ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے چیزیں احادیث کے ذریعے سے بھی واضح ہیں، میں ایک آدھ احادیث کو پڑھوں کہ کن کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، کہ راوی کہتا، اور راوی جو نعمان بن بشیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس ان من العنب خمرا وان من الزبیب خمرا وان من التمر خمرا وان من الشعیر خمرا الا ایھا الناس انہاکم عن کل مسکر۔ دیکھیے اگر دیکھا جائے کہ شراب کی اصل کیا ہے، جن چیزوں سے بنایا گیا ہے وہ ساری اصل جو ہے جائز ہے، وہ اور اس کا وجود پاک و پاکیزہ ہے، مثلا انگور ہی سے بنایا جاتا ہے، یا مثلا کھجور اس سے بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو یا گیہوں اس کے ذریعے بناتا ہے۔ اب اس میں سے کہا جائے تو یہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے، لیکن اس سے بنا کر کے ایک شکل دے دی گئی، اور اس شکل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مثلا نشہ پیدا ہو گیا ہے، تو لہٰذا ایھا الناس انہاکم عن کل مسکر، جس میں بھی اثر سکر یعنی نشے کے اثر پیدا ہو جائے اور انسان کے عقل کو زائل کرنے لگے تو وہ حرام، میں ان سے منع کر رہا ہوں، منع کر، اور انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل سے ہوتی ہے، اور یہ جا کر کے سب سے پہلے انسان کے عقل ہی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی
استحکام ہے، بلکہ خدا نے کرتا کوئی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، کوئی شارب الخمر ہو جاتا ہے، شراب کے عادی ہو جاتا ہے، اس کے کس قدر سزا وغیرہ کو بیان کیا، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ سزائیں وغیرہ بیان کرنا، اس کے عذاب کو بیان کرنا، اس لیے کہ مذہب چاہتا ہے کہ ہم انسان کو صحیح سالم رکھیں، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیں. یہ تاکید ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں. یہ وقت گزرنا چاہتا ہوں، میں صرف آج کی دعا کے تھوڑا سا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام نے دعا تعلیم فرمائی ہے ان کے لیے جو کسی بیماری سے دوچار ہو جائیں تو ان کو دعا کرنی چاہیے. آج صرف ایک جملے کو پڑھ رہا ہوں اور تھوڑی سی وضاحت، اور شاید وضاحت نہ ہو سکے. شروع کرتے ہیں امام اس دعا میں یہ: اللہم لک الحمد علی ما لم اتصرف فیہ من سلامت بدنی. پروردگارا تیرا شکر ہے، ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں لاکھ لاکھ شکر پروردگارا تیرا کہ جتنے دنوں تو جب تک تو نے مجھے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھا. یہ طے ہے کہ خیال ہم نے رکھا، لیکن اس خیال کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب توفیقات حاصل ہوتی ہیں، اور توفیقات حاصل ہوں تو انسان اس کے فوائد کو بھی دیکھتا ہے. پروردگارا جتنی دنوں تک، جتنے عمر کے حصے تک تو نے صحت و سلامتی دی، میں تیرا شکر گزار ہوں پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر. وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ أَحْدَثْتَ بِي مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي. اور پروردگارا بیماری کے عالم میں بھی اگر تو نے مجھے رکھا ہے بیماری کے عالم میں، تو اس پر بھی تیرا میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے بیماری کے عالم میں رکھا. یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، 2-3 منٹ کہہ رہا ہوں، اور باقی انشاءاللہ وعدہ ہے کہ اگلے پروگرام میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. کہ امام دعا میں اس طرف ہمیں توجہ کر رہے ہیں کہ صحت و سلامتی کا دور ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا ہم شکر گزار بندے بن جائیں کہ اس نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھا، لیکن بیماری میں رکھا اس نے تب بھی اس کے ہم اور اس کی تعریف اسی کی. ایک تو یہ کہ چونکہ اللہ نے رکھا ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے برا نہیں چاہتا ہے، لہذا اس کے بہتر نتیجے کو وہی جانتا ہے. ایک دوسرے یہ کہ امام نے جو سبب اس دعا میں بیان فرمایا وہ یہ کہ صحت و سلامتی تھی تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تو نے جو مجھے حکم دیا تھا بڑے خوشی اور نشاط کے ساتھ اس کو میں نے انجام دیا. چونکہ جسم لائق ہے لہٰذا میں نے اس کو نشاط کے ساتھ میں، کہ اگر سلامتی ہے جسم نہ ہوتی تو شاید میں اتنے اس طریقے سے ادا نہیں کرتا. میں توضیح کے طلب ہے باتیں میں عرض کر دوں خالی کہ جیسے انسان جوانی میں حج کرے اور بڑھاپے میں حج کرے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ واقعاً صحت و سلامتی کا نتیجہ کیا ہے اور بڑھاپے جیسی بیماری کا نتیجے میں کیا ہوتا ہے. چونکہ مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی تھی کہ تقریباً میں 24 سال کی عمر میں حج کیا تھا. یقین کیجئے کہ وہ زمانہ اور پھر توفیق ہوئی کہ بڑھاپے میں بھی جا کے ہم نے کیا ہے، خود تجربے سے گزرے اس سے اندازہ ہوتا ہے. میں تو عام طور سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بوڑھے کے حج کے لیے بس دعا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرو. اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ ہوتا ہے. صحت و سلامتی اس لیے کہا کہ جیسے پروردگارا میں نے اس نشاط اور اس قدرت کے ساتھ میں نے تیرے حکم پر عمل کیا، معبود کہ اگر وہ سلامتی نہ ہوتی تو شاید میں اسے ادا نہ کر لیتا. اور پھر فوراً بیماری کی حالت میں، اور پروردگارا بیماری کے حالت میں میں جس تیرے حکم پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں تو فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ میری قید میں ہے، ابھی یہ عبادت کا وقت آ گیا، یہ کر نہیں پا رہا ہے، تو اس کو نہ کرنے میں نہ لکھا جائے بلکہ کیا جانا، اس لیے کتنے ارادہ کیا ہے کرنے کا، لیکن بیماری کی وجہ سے جیسے کرنا چاہیے نہیں کر پا رہا ہے تو میں نہ کروں پھر بھی تو اسے عبادت میں لکھ لیتا ہے. پروردگارا یہ کیا حمد و شکر کا مرحلہ نہیں، یقیناً حمد و شکر کا مرحلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان سارے مصلحتوں کو سمجھیں، اور مصلحتوں کو سمجھنے کے بعد واقعاً ہم چیزوں کو سمجھیں گے تو شکر خدا کریں گے کہ نہیں، جیسے صحت و سلامتی کی تاکید ہمیں ہے
اور صحت و سلامتی جب سے ملا وہ بھی اللہ کا شکر کا دور و زمانہ ہے، اور اگر اللہ نے اپنی مصلحت سے کسی بیماری میں رکھا ہے تو بھی شکر کا، وہ اللہ اس زمانے کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان دعاؤں کے ذریعے جو کچھ پیغام دیا گیا ہے سمجھنے کی صلاحیت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔